دوسرا قدم ہے ٹریڈنگ انسینٹو۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیر۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان انٹرنیشنل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دوستو، جنوبی افریقہ جسے موقعوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، یہاں ہمارے پاکستانی، انڈیا اور بنگلہ دیشی ہزاروں بھائی اپنی محنت کے بل بوتے پر بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی نیا بندہ یہاں دکان یا چھوٹا بزنس شروع کرنے کا سوچتا ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہاں لوکل گورنمنٹ سے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے؟ کیا دکان کھولنے کے بعد میونسپلٹی والے بند تو نہیں کروا دیں گے؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام ضروری کاغذات اور لائسنسز کے بارے میں بتاؤں گا جو جنوبی افریقہ کے کسی بھی شہر میں دکان کھولنے کے لیے قانونی طور پر لازم ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ادھوری معلومات آپ کو کسی بڑے نقصان میں ڈال سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اور اہم ترین چیز ہے دکان کی جگہ۔ آپ نے جگہ پسند کر لی، مالک سے بات کر لی، لیکن رکیے، سب سے پہلے آپ نے یہ میونسپلٹی کے آفس سے چیک کرنا ہے کہ آیا یہ جگہ کمرشل مقصد کے لیے رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ اسے کہتے ہیں زوننگ سرٹیفکیٹ۔ دوسرا قدم ہے ٹریڈنگ لائسنس۔ جنوبی افریقہ میں ہر کاروبار کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کی دکان کھانے پینے کی اشیاء جیسے گروسری سٹور، سپر مارکیٹ، ٹیک اوے یا ریسٹورنٹ سے متعلق ہے یا وہاں بہت زیادہ پبلک کا ہجوم ہونا ہے تو مقامی بلدیہ سے ٹریڈنگ لائسنس لینا قانوناً آپ پر فرض ہے۔ اس کے لیے آپ کو میونسپلٹی کے لوکل اکانومک ڈیولپمنٹ کے آفس جانا پڑتا ہے، ایک فارم بھرنا ہوتا ہے اور اپنی دکان کی تفصیلات دینی ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی غلطی یہ کرتے ہیں کہ رہائشی جگہ پر دکان کھول لیتے ہیں اور بعد میں میونسپلٹی والے آ کر جرمانہ کر دیتے ہیں یا دکان سیل کرتے ہیں۔ اس لیے جگہ فائنل کرنے سے پہلے مالک مکان سے زوننگ سرٹیفکیٹ ضرور مانگیں یا خود میونسپلٹی سے تصدیق کریں۔ اب بات کرتے ہیں صفائی اور حفاظت کی۔ اگر آپ کی دکان پر کھانے پینے کا سامان ہے، چاہے وہ پیکٹ والا ہو یا تازہ، تو میونسپلٹی کا انوائرمنٹل ہیلتھ انسپیکٹر آپ کی دکان کا وزٹ کرے گا۔ وہ چیک کرے گا کہ آپ کی دکان کی صفائی ہے، چوہے یا کیڑے مکوڑے تو نہیں، پانی کا نظام کیسا ہے۔ سب ٹھیک ہونے پر وہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹیبلٹی جاری کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی فائر ڈپارٹمنٹ کی کلیننس بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ ہنگامی صورتحال میں دکان سے باہر نکلنے کا راستہ صاف ہے اور دکان میں آگ بجھانے والا سلنڈر موجود ہے یا نہیں۔ یہ دیسی کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر انسپیکشن ٹیم ان چیزوں کو چیک کرتی ہے۔ جگہ اور میونسپلٹی کے بعد باری آتی ہے آپ کی اپنی رجسٹریشن کی۔ اگر آپ باقاعدہ ایک دکان چلا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی کمپنی CPC جنوبی افریقہ کے سرکاری ادارے میں رجسٹر کروائیں۔ اس سے آپ کو کور 14.3 سرٹیفکیٹ ملے گا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا بزنس آفیشیل ہے۔ اور ہاں، ٹیکس نیٹ ورک یعنی سارس میں رجسٹرڈ ہونا مت بھولیں۔ آپ کے پاس ٹیکس نمبر ہونا چاہیے تاکہ کل کو بینک اکاؤنٹ کھلوانے یا کاروبار کو بڑھانے میں آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ چلیے جلدی سے اب ایک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ جب آپ نے میونسپلٹی کے دفتر جانا ہے تو آپ کی فائل میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 پر آپ کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ مابع ویلڈ بزنس ویزا۔ نمبر 2 پر دکان کا معاہدہ یعنی لیز ایگریمنٹ۔ نمبر 3 پر کمپنی کے CPC ڈاکومنٹس۔ اور نمبر 4 پر دکان کا نقشہ یعنی فلور پلان۔ اور نمبر 5 پر میونسپلٹی کی مقرر کردہ چھوٹی سی فیس۔ آخر میں میرے دیسی بھائیوں کو ایک قیمتی مشورہ۔ جنوبی افریقہ میں قانون بہت سخت بھی ہے اور بہت آسان بھی۔ اگر آپ طریقے سے چلیں، کسی بھی ایجنٹ کو اندھا دھند پیسے دینے کی بجائے خود میونسپلٹی جیسے سٹی آف جوہانسبرگ، ٹوشوانے یا کیپ ٹاؤن کے دفتر جائیں، وہاں کا عملہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ قانونی طریقے سے دکان کھولیں تاکہ آپ رات کو سکون کی نیند سو سکیں اور آپ کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے بھائیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی
تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔